قربانی سے متعلق کچھ مسائل سن لیں. پہلی بات، بھینس کی قربانی واجب ہے، اس پر میں بیان میں آج ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا. نمبر 2، گھر کے سربراہ کی طرف سے ہے، سب کی طرف سے ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ بھی مدلل بیان کر چکا ہوں. تیسری بات، بھینس کی قربانی بھی آج کل ایک اختلافی مسئلہ ہے. بھینس کی قربانی پر اجماع رہا ہے، اب اختلاف ہو گیا اس میں. پہلے اہل حدیث حضرات بھی اس کو جائز ہی سمجھتے تھے، بلکہ ہم بچپن میں اہل حدیث حضرات سے پوچھتے تھے کہ اگر ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں ہونا ضروری ہے تو بھینس کی قربانی کو تم کیوں جائز کہتے ہو، بھینس کا تو ذکر ہی نہیں ملتا. تو یہ تو ہم ان کو حجت تمام کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہر مسئلے کا آپ کہتے ہو نا قرآن حدیث میں صراحتاً ذکر ہونا چاہیے. بھائی صراحتاً ہر مسئلے کا ذکر نہیں ہوتا. تو پھر ہم ان سے پوچھتے تھے بچپن میں کہ پھر آپ بھینس کی قربانی کو جائز کیوں کہتے ہو، تو وہ نہیں جواب ہوا. اب کیا ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ایسے اہل حدیث ہیں جو کہہ رہے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بعد میں چینج ہوا ہے. تو خوب سمجھ لیں، بھینس کی قربانی کو ہم جائز کیوں قرار دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہیں. قربانی کے مسائل توقیفی ہیں، ان میں کسی جانور کو کسی پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. اگر قیاس کو ہم جائز سمجھتے تو ہم ہرن کی قربانی کو بکرے پہ قیاس کر کے جائز کہتے، سمجھتے ہو. اور ہم نیل گائے کی قربانی کو اس گائے پر قیاس کرتے کہ دونوں کے گائے بھی کہتے ہیں اور سائز بھی تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، بس ایک میں پھرتیلی زیادہ ہے اور اس میں پھرتیلی کم ہے. تو قیاس تو جب ہوتا ہے، یہ قیاس تھوڑی کیا ہے، یہاں قیاس جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ 4 جانور ہیں جن کے اللہ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا اور وہ توقیفی ہیں، ان پہ قیاس نہیں ہو سکتا. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ان 4 میں بھینس تو نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھینس کو گائے پر قیاس نہیں کیا ہے، گائے کے ساتھ لاحق کیا ہے. لحاق ایک الگ چیز ہے، قیاس ایک الگ چیز ہے.